جی ناظرین، خوش آمدید کیپٹل واچ میں آپ کا ہوسٹ عدنان حیدر۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی خوبصورتی کی بات ہے کہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں سیشن کا اختتام ہوتا ہے اور 6 بل دھڑا دھڑ منظور ہو جاتے ہیں، اور ان 6 بلوں میں کہیں پی آئی اے کی نجکاری کی بات ہوتی ہے تو کہیں ایمنسٹی ٹیکس کی سکیم کی بات کر دی جاتی ہے۔ اور اسی پاکستان میں 2016 کا آغاز ہوتا ہے اور آرمی چیف کہتے ہیں کہ امن کا سال ہوگا 2016، لیکن 21 دنوں میں 4 سے زائد بڑے حملے ہوتے ہیں اور 63 لوگ آج تک لگ بھگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں ان حملوں میں، اور اس کو ہم بڑی دہشت گردی کہتے ہیں۔ اور اس دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ شاید نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا، اور دوسری جانب تھر میں آئے روز بچوں کی ہلاکت ہوتی ہے، آئے روز میں تو کہوں گا کہ وہ بچے بھی شہید ہیں جو بھوک کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اور دواؤں کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ 120 سے بھی بڑھ چکی ہیں، اس پر بات نہیں ہوتی۔ ہماری نیشنل اسمبلی میں اس پر کوئی بل پاس نہیں ہوتا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بہت زیادہ رزسٹ کیا جاتا ہے ڈاکٹر عاصم کو لے کے، رینجرز آپریشن کو لے کے، یہاں تک کہ وزارت داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے درمیان سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے، لفظوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کتنا ضروری تھا ڈاکٹر عاصم کو بچانا، یا سندھ اسمبلی میں ایک ایسا بل پاس کر دینا جس کے ذریعے عدالتوں سے کئی حقوق لے کے حکومت اپنے پاس لے لیتی ہے، لیکن تھر میں معصوم بچے کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا اس ملک کے لیے، اور ڈیفینیٹلی ان تمام لوگوں کے لیے جو عوام جن کو منتخب کرتی ہے اور اسمبلی میں بھیج دیتی ہے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں، اور اس کے علاوہ جو بہت اہم ایشو تھا جو یونیورسٹی پہ حملہ ہوا 4 میں پاچا خان یونیورسٹی کے بعد، کئی سوالیہ نشان اٹھائے گئے نیشنل ایکشن پلان کو لے کے۔ 20 نکات تھے، اب تک کن کن پوائنٹس پر عمل ہوا، کہاں کہاں عمل بڑا فیئرلی ہوا، اور کہاں کئی ایک مفادات کو رکھ کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جاتا رہا، کیوں ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ ہندوستان اور افغانستان پر کھل کر بات نہیں کرتی، ہر ہونے والی دہشت گردی کا تعلق افغانستان سے کیوں جڑتا ہے، اور کیوں ہندوستان بے تحاشا انوالو ہوتا جا رہا ہے۔ افغانستان میں 16 کونسلیٹ بن گئے، کئی اور بننے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے بلڈنگ کا افتتاح نریندر مودی اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں، اور اس افتتاح پر جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم نے سنا، اور اس کے بعد ہم نے ان کا بہت بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ نہ صرف استقبال میاں نواز شریف صاحب نے کیا، جن پر ہم ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ مجھ سمیت تمام ٹی وی چینلز، تمام اینکرز، تمام اخبارات نے نریندر مودی کا بہت خوبصورتی سے استقبال کیا، جیسے بہت انتظار تھا ہم میڈیا والوں کو اور نواز شریف صاحب کو نریندر مودی کے آنے کا۔ کیا اس ملاقات میں وہ تمام پوائنٹس کو اٹھایا گیا جس کا ہم سب ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے پروگرامز میں اور اگلے دن اخبارات میں لیڈز لگاتے ہیں، یا وہ باتیں یا وہ ثبوت پس پردہ چلے گئے؟ انہی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بڑی مشکل سے بلایا جماعت اسلامی سے میاں محمد اسلم صاحب کو۔ سر خوش آمدید، آپ آ گئے 6 مہینوں کی محنت کے بعد۔ آج ہم چاہیں گے کہ آپ سے ذرا آپ کو جو ماہرانہ تبصرہ ہے اس پر ہم بات کریں ان تمام ایشوز پر، اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے آیت اللہ درانی صاحب، سر خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہوں گے سردار منصور حیات تمر صاحب، سر خوش آمدید۔ میاں صاحب آپ ہی سے شروع کرتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان تمام جماعتوں کے متفقہ قرارداد سے بنا، تمام ان پوائنٹس پہ متفق تھے، تو 1 سال کا عرصہ کم تھا یا اس پہ عمل نہیں ہو رہا کہ 2016 شروع ہوتا ہے، 20 دنوں میں 4 سے زائد بڑے حملے ہوتے ہیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں حکم دیا۔ نہیں سر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ آ گئے کہ ہم آپ کے حکم کی تنبیل میں جہاں پہنچ گئے۔ سر یعنی نیشنل ایکشن پلان وہ اے پی سی میں بنا، جی، اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اس پر متفق ہو گئیں، 18 کروڑ عوام اس پر متفق ہو گئے، 20 اس کے نکات ہیں، اور جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ظاہر ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، پورا ملک اس کے ساتھ ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ پورا ملک اور سیاسی پارٹی نے جب مینڈیٹ دے دیا ہے گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ کو متحرک طریقے سے تیزی کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا۔ جی، اب اسی ماہ ابھی دیکھیے ایک کوئٹہ کا واقعہ ہو گیا، جمرود کا واقعہ ہو گیا، 4 کا واقعہ بھی ہو گیا۔ جی، چند دن پہلے جو وزیر دفاع ہیں انڈیا کے، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو درد دیں گے، اور اس جگہ درد دیں گے جہاں ہم چاہتے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس کی اس بات کو سنجیدگی سے لیتے، اور پورے پاکستان میں ہر فرد
وہ ہمارے پولیس ہو، رینجر ہو، فوج ہو، گورنمنٹ ہو، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہو، سارے ایکٹیو ہوتے ہیں جی، اور 18 کروڑ عوام کو ظاہر بچانے کی کوشش کرتے. اگر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا وہ دماغ اپنی وہ سازش کامیاب ہو رہی ہے اور دہشت گرد کامیاب ہو رہے ہیں، تو اس سے مطلب نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فلاح ہے، نیشنل ایکشن پلان کو پورا کرنے میں، کہیں عمل درآمد کرنے میں ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں فلاح ہے. جو بھی فلاح ہے، جو بھی کمزوری ہے، جو بھی کوتاہی ہے، اس کو ختم کیا جائے. ہر فرد جو بھی گورنمنٹ میں ہے، جس نے اس ایکشن پلان پر عمل کرنا ہے یا کروانا ہے، اس کو ایز اے پاکستانی ایکٹیو ہو کر، متحرک ہو کر عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ 18 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ محفوظ ہوگا. یہاں سرمایہ کاری بھی ہوگی، یہ باضابط ہوگا، سرمایہ کاری بھی ہوگی. لیکن اگر جو سازشیں ہیچ ہو جائیں گی، ہوتی چلی جائیں گی، پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ جو سازشیں ہیں یہ حملہ ہے ہمارے تعلیم پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے عزت پر، اور ہماری بالکل سلامتی پر. دورانی صاحب میں نہیں یہ گزارش کروں، ایک منٹ گزارش کروں کہ اگر ایک وزیر دفاع ایک ملک کا ہمیں ڈنکے کی چوٹ ہمیں چیلنج کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے، ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ہمارا دوست نہیں ہے اس کو دوست نہ سمجھا جائے، اسے اسی حساب سے ڈیل کیا جائے جس حساب سے. اگر اس نے 16 کونسلر کھولے ہوئے ہیں تو کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ ہماری ہی حکومت وزیر اعظم صاحب نے، وزیر داخلہ صاحب نے بھی ثبوت پیش کیے تھے انڈین گورنمنٹ کے سامنے کہ آپ لوگ یہ در اندازی کر رہے ہیں. لیکن سر وہ ثبوت تو انڈائریکٹ ثبوت تھا نا، ڈائریکٹ ایویڈنس تو تھے ہی نہیں نا. وہ تو ہمارے خیر سینٹ میں بھی بات ہوئی تھی اس پہ. ثبوت تو دیے تھے نا جی، لیکن وہ انویلڈ ثبوت ہوئے نا، مطلب اس کو تو بعد میں مانا کہ ہاں جی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ثبوت ہے. سارے ڈائریکٹ ثبوت سے بھائی، سارے ڈائریکٹ ثبوت ہے. 16 کیا کرتے ہیں کونسل خانے وہاں؟ کیوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیوں اس نے دھمکی دی کہ ہاں آپ کو درد؟ دورانی صاحب، کیا یہ جماعت اسلامی کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے وہ فورن پالیسی کو لے کے جہاں جہاں فلاز آتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے؟ ابھی بھی سراج الحق صاحب نے سب سے پہلے کہا، کسی اور سیاسی جماعت کے لیڈر نے ڈائریکٹلی اس پریس کانفرنس کو ہندوستان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، حالانکہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی میں بالکل ایسے کئی ثبوت ہیں جس میں ہندوستان شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی پاکستان کے وجود سے لے کر آج تک ایک مستقل ایک سیاسی جماعت ہے جو اس کے ہر وقت اور ہر ساعت کے ساتھ اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ عملی طور پر اس کے میدان عمل میں موجود ہے. بہت ساری سیاسی جماعتیں وقت کے مناسبت سے بنی اور بہت لیٹ بنی اور بہت حالات کے بعد بنی، لیکن جماعت اسلامی شروع سے ہی ایک سمجھ لیں کہ جمعیت علماء ہند کے زمانے سے لے کر کے آج تک کے آپ لے سکتے ہیں کہ وہ ایک مستقل ایک سیاسی جماعت ہے. تو اس کی گہری نظر ہے، بلکہ گہری نظر کے ساتھ ساتھ ایک گہری وابستگی بھی رہی ہے وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور تمام اندرونی مسائل کے ساتھ. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے یہاں تو سر. میں کہتا ہوں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے فرائض میں شامل ہے اور ہر سیاسی پارٹی کے فرائض میں شامل ہے، نوخیز ہو یا کونگر ہو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر نبھا رہے ہیں تو ان کی یہ اچائی میں شامل کرتے ہیں اس کو. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ آپ کا کویسچن دہشت گردی اور ہمارے ہیں. آپ نے جو کہا ہے کہ ہم نے 20 نکات دے دیے تھے جب ہم نیشنل ایکشن پروگرام ہم نے ترتیب دیا. جب ایک سائنس ایک کسی کی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے نا، اس کے سائنس کے بعد اس کی ٹیکنالوجی آ گئی، تو جس کے ضد میں آ جاتا ہے یا جس کے کمپٹیشن میں آ جاتا ہے یا جس کے ساتھ پیرالل آپ مقابلے آرائی کے لیے لے کے آ جاتے ہیں تو وہ بھی بڑا ہنرمند ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ نے 20 نکات رکھ لیے تو انہوں نے بھی اپنے پیرالل 20 نکات اس طرف رکھ لیے، ہاں جس میں وہ کمفرٹیبل ہو کے چل سکے. کیونکہ آپ نے جیسے ان کو کہا کہ مجھے یہاں سے روشنی چاہیے تو اس نے کہا اس جگہ سے میں آپ کو ہوا دے دوں گا یا اس کو میں بند کروں گا. تو یہ نیشنل ایکشن پروگرام جیسے جیسے چلے گا آگے جا کر کے نئی ٹیکنالوجی کے، نئی دہشت گردی کا نیا اسٹائل اور نئے ولولے کے ساتھ وہ بھی آگے آ جائے گی. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہمارا کردار خود کا کیا ہے؟ جب تک ہم اس کو متعین نہیں کریں گے کہ پاکستان کی ریاستی سیاست کیا ہے،
یہ دنیا کے ریاستوں کی سیاست کے مقابلے پر اپنے وجود کو طاقتور یا کمزور دیکھتے ہیں. ایسا فلسفہ تو خیر میری سمجھ میں نہیں آتا تو عوام کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ آپ بھی تو 5 سال حکومت کا حصہ رہے نا سر, تو وہ جو ریاستی پالیسی تھی تو آپ نے بھی نہیں بدلی. میں نے تو آپ کو کہا نا کہ میں تو حکومتی سیاست کی بات ہی میں نے نہیں کی آپ سے. میں نے تو ریاستیں جب اپنی پالیسیاں اڈاپٹ کر لیتی ہیں, بنا لیتی ہیں نا, تو اس میں سے تھوڑا سا وہ سرخی پاؤڈر کے لیے حکومتوں کی سیاست ایڈ ہو جاتی ہے. بیسیکلی ہر ریاست کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے جس کو بنیاد بنا کر کے تو ذمہ دار کون, ریاست ہوئی, حکومت ہوئی کہ ریاست کی پالیسی ہوئی؟ اگر آپ پاکستان میں اپنے ملک کے بنیاد کو دیکھتے ہو تو اس کے ریاستی سیاست بالکل الگ ہے بنسبت حکومتی سیاستوں کے. حکومتی سیاستدان کے اختیارات کو وزیر اعظم کے خارجہ پالیسی کے اختیارات کے زمرے میں دیکھ لیا جائے. درانی صاحب کا فلسفہ تھوڑا سمجھ میں آیا ہوگا تو یہ کہیں میرے بھائی ہیں, میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, پر لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت اور کرپشن ہونی چاہیے اور باقی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ آرمی کی ہونی چاہیے. نہیں, ہم لوگ کرپشن میں دونوں یکساں ہیں, یکجا ہیں. یکجا کر دیا انہوں نے. ہم ایک دوسرے کے متفق ہیں. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اندر جو ناکامی ہے پاکستان گورنمنٹ کی, اس کی تو مثال پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. ایک جنگ ہے جو پچھلے 12 سال سے 15 سال سے, بلکہ اس کو اگر افغانستان کے انیشل کانفلکٹ میں لے کے جائیں تو 30-35 سال کی جنگ ہے ایک. اس میں حکومتیں میچور ہوتی ہیں, سسٹمز میچور ہوتے ہیں, پر آج تک ہم نے اس چیز کو میچور نہیں کیا جس کو سویلین رسپانسبلٹی آف جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کہنا چاہیے. اب اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان نہ بنائیں, نہ اس کو امپلیمنٹ کریں, نہ اس کے اندر ترامیم یا اس کے اندر اضافہ کریں, تاکہ یہ ساری ذمہ داری ہماری بنے ہی نہیں, اور ہم آخری دم تک یہی کہتے رہیں کہ جی فوج سے پوچھیں کیوں یہ ہوا, ایجنسی سے پوچھیں کیوں یہ ہوا, ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہیں. ایک بات. یا وہ ڈیلیبریٹلی یہ کر رہے ہیں, ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو ان کو ترامیم چاہیے, جو سسٹمز کو اسٹیبلش کرنا ہے, جو انسٹیٹیوشنز کو بنانا ہے, پیسے کی تو کمی نہیں ہے. ڈمن صاحب ترامیم تو تب چاہیے نا کہ جب ہم پچھلوں پہ عمل کر رہے ہیں, ابھی تو 20 پر ہی عمل نہیں ہوا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا یہ کہ ان کو عمل کرنے کے لیے آپ کو چند رولز اینڈ پروسیجرز بہت سی جگہ پہ بدلنے پڑیں گے نا. نہ ان پہ عمل ہوا ہے, نہ وہ بنائے گئے ہیں, اور اربوں روپے بلکہ سینکڑوں ارب روپے ہم نے موٹر وے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے منصوبے ان کے اوپر لگا دیے, اور پھر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے یا بجٹ کے کنسٹرینٹس ہیں. یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے. اور جب ایک ادارے کی طرف سے, انٹیلیجنشیا کی طرف سے یہ ایشو ریز کیا گیا چند مہینے پہلے, تو ایک واویلا کھڑا کر دیا گیا کہ جی یہ شاید یوزر پہ ایک جمہوریت کو خطرہ آ گیا کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں یہ کہا ہے کہ ابھی تک وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا. وہ تو گڈ گورننس کا گڈ گورننس, اور یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا, اور ٹی وی پر اور آپ کے اینکرز نے بھی اس پہ ڈیبیٹیں کر کے, اور سینٹ اور پارلیمنٹ میں بھی اس پر بڑی ڈیبیٹ چلتی رہی. بنیادی ایشو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, سٹنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لا اینڈ آرڈر, سویلین لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے, جو کہ وہ پورا نہیں کر رہے, جو کہ وہ بالکل ہی پورا نہیں کر رہے. اور اس کی وجوہات یا نیگلیجنس ہے یا کنائیونس ہے, اور یا یہ کہ ہماری رسپانسبلٹی نہ آئے, اور یہ سارا فوج کے خاطر پڑ رہا ہے. کیا اس بات سے آپ ایگری کریں, کیونکہ آپ ہی نے کہا اے پی سی بنی, اے پی سی میں تمام جماعتوں نے کہا, پھر اسٹیبلشمنٹ بنی, تب 20 پوائنٹ بنے, اب تک عمل نہیں ہوا. ٹمن صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شاید حکومت کی دلچسپی نہیں تھی, جب دلچسپی نہیں تھی تو پھر اے پی سی کیوں بلائی. کہاں کیا سول اور اسٹیبلشمنٹ کی اس پہ کہیں آپس میں 1 پیج پہ نہیں ہے کیا؟ میں گزارش کروں, دیکھیں جی اے پی سی میں تو تمام عسکری ادارے, تمام سیاسی پارٹیاں, تمام ایجنسیز اور 18 کروڑوں سے متفق ہیں سارے. ٹھیک ہے. اب ہر فرد کو ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے, ہر فرد کو, میں ہوں یا وزیر اعظم ہے, رحیل شریف ہے یا کوئی رضوان ہے, ہر فرد کو ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے, اور 20 نکات پر عمل درآمد کرنے کی میکسیمم پر جلد کوشش کرنی چاہیے. میں پھر گزارش کروں, یہ ہمارا پاکستان, اس کی عزت ہماری ہے, وقار ہمارا ہے, خوشحالی ہماری ہے, ترقی ہماری ہے. سارے لوگ, آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ نہیں عمل ہو رہا, گزارش کریں نا جی, عمل درآمد سارے لوگ کریں گے, سارے لوگ عمل کریں گے, تو پھر یہ دھماکے نہیں ہوں گے. دیکھیں نا, اب تو ہم تو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے, ہم تو ظاہر چیز دیکھتے ہیں نا. اب معلوم نہیں کتنی سازشیں ہیچ ہونے سے بچ گئی ہوں گی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کتنی سازشیں بچ گئی ہوں گی, یہ ہیچ ہو گئی. لیکن پھر میں کہتا ہوں
کہ وزیر داخلہ نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں 26 انٹیلیجنس ایجنسی ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے بہت ذہین ہے، ہر فرد ذہین ہے، ایجنسی بھی بہت ذہین ہے، اور میرا ایمان تیقن ہے، میرا عین اور یقین ہے، اگر ہماری ساری ایجنسیوں کے تمام لوگ ہر جگہ پورے ملک کی بات کرتا ہوں اگر اپنی منصبی ذمہ داریاں صحیح ادا کریں تو ہر سازش ہیش ہونے سے پہلے پکڑی جائے گی، کلپریٹ پکڑے جائیں گے، وہ کیفر کے زیادہ پہنچ جائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا نا ہم ریٹنگ بڑھا رہے ہوتے ہیں، ریٹنگ نہ بڑھائیں، پاکستانی بنے، باعزت پاکستانی بنے، باوار پاکستانی بنے، اور ہر فرد سوچے پاکستان کے متعلق، اور ایجنسی بھی سوچے اگر ہم عمل درآمد کریں گے 18 کروڑ عوام ہے بھائی، سارا فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے تو یہ جو تمام ادارے پوری کریں گے، چند لوگ ہیں یہ ان کی سازش کامیاب کبھی نہیں ہوگی، کبھی ہیچ نہیں ہوگی۔ یہ تو حملہ ہے ہماری تعلیم پر بھی، ہمارے کلچر پر بھی، ہمارے عزت پر بھی، ہمارے وقار پر بھی حملہ ہے۔ ہمیں چاہیے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے افغانستان کو لے کے، افغانستان کی سرزمین سے بڑے حملے ہوتے ہیں، افغانستان کا بارڈر کتنا امپورٹنٹ ہے یہاں امن روکنے کے لیے، امن کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں اپنے اس سوال کے جواب میں جو ابھی آپ نے کہا، میں نے کہا ریاستی سیاست اور حکومتی سیاست کو، تو آپ نے اس کو کہا کہ سول اور ملٹری یعنی اسٹیبلشمنٹ کا اور اس کے بیچ میں، تو میں نے جب کہا تھا تو آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، ٹمن صاحب نے بھی کہا سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور پھر وہی بات انہوں نے خود کی کہ جناب حکومتوں میں دیکھیں، حکومتوں کا آنے جانے والے حکومتوں کے جو 2 سال 5 سال یا 8 سال کے پالیٹکس ہے نا، ان کو رکھو ایک طرف۔ افغانستان کا جو ایشو ہے وہ گزشتہ 68 سال سے ہے، اس کے سرزمین کی بنیادی وجہ اس کا ڈیویژن لائن کا نقشہ ہے۔ انگریز نے اٹھا کے وہ نقشہ دے دیا تو میں پاکستان کے حوالے سے اس کو لیتا ہوں کیا کہتے ہیں برٹش لائن آف کنٹرول پہ دیکھتا ہوں اس کو۔ میں اپنا انٹرنیشنل لائن آف کنٹرول جب دیکھتا ہوں اپنے ملک کی سرحد کو تو برٹش لائن سے دیکھتا ہوں کہ میرے برٹش جو لائن بنی ہے۔ جو افغانستان دیکھ رہا ہے وہ رشین انٹرنیشنل لائن سے دیکھ رہا ہے، وہ تو جیلم تک آ جائے گی۔ ارے بھائی کہیں بھی آ جائے نا، تو اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنے جو سوچتا ہے اس اینگل سے دیکھ رہا ہے، تو میں جو جس اینگل سے ان دو اینگلز کی لڑائی، چونکہ شاملات اور مستقل آپ کو نقشہ نہیں دیا گیا، اسی لیے تو ڈیویژن لائن کے موضوع پر، کشمیر لائن کے موضوع پر، انٹرنیشنل بارڈر کے جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر آپ ڈسکشن کریں گے۔ جو ابھی آپ کہہ رہے ہو نا افغانستان میں آپ کا ہے، صرف یہ ایک بارڈر جو ہے نا، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ جب تک دنیا کی سیاست کا محور اس علاقے میں رہے گا، اس ریجن میں رہے گا، وہ اس ڈیویژن لائن کے موضوع کو انٹرنیشنل بارڈر آف کنٹرول، بارڈر پاکستان کا اور انڈیا اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں نہیں ہونے دیتے، جس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی اور ان کی پالیٹکس افغانستان، روس، چین اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ باقی ملکوں کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹ جو تھا وہ جلدی میں حل ہوا، ایران کے ساتھ تھا جلدی میں حل ہوا، چین کے ساتھ تھا جلدی میں حل ہوا۔ یہ ہندوستان افغانستان کا رہ جائے گا، یہ اس وجہ سے کہ اگر آپ اس کو جلدی حل کرو گے تو پھر باقی دنیا کے لوگ آپ کو کس طرح سے بلیک میل کر کے، آپ کو کس طرح دانہ ڈال کے آپ سے کام لے سکیں گے؟ سر تمن صاحب بہت ضروری ہے اسپیشلی بارڈر کو سیل کرنا، بارڈر کو لائنمنٹ کرنا کہ کہاں پہ ہے بارڈر، یہ ڈیسائیڈ کرنا، تو اس پر ہماری پالیسیز نظر نہیں آتی ہیں۔ افغان صدر سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے وزارت خارجہ کے رابطے رہتے ہیں، لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہونے والی دہشت گردی ہے، پھر بارڈر ایشوز ہیں، اس پر ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں سر، ایشوز تو بہت سارے ہیں کوئی، لیکن آج ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ دیکھیں آج ہمیں ایڈمنسٹریٹو ایکشن، لوگ آئی ایگری ود آل دوز فلاسفیز جو اکنامک ڈپریویشن ہے اور سوشل انجسٹس ہے اور سوشل موبلٹی نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ، بٹ یہ ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، بٹ یہ ایشوز آج صبح، کل صبح یا مہینے یا 2 مہینے میں 6 مہینے میں حل نہیں ہو سکتے۔ ایون ایف وی کم اپ ود ایکسٹراڈنری کنفیوشس لائک تھنکنگ کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ بھی اگر ہم آج پالیسیز بنائیں تو اٹ ول ٹیک ٹائم۔ آج جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ ایک ایشو پہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ڈو وی مینیج دا مینس آف ٹیررزم ایز اٹ مووز تھرو آر کنٹری۔ اور لیکن سر اس مینجمنٹ میں افغانستان کا تو بڑا اہم کردار ہے نا سر۔ میں گزارش کر رہا ہوں نا جی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں وہ ایشوز چھیڑنے کی بجائے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس میں افغانستان سے بھی، انڈیا سے بھی اور باقی
دیکھیں کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ افغانستان کے ساتھ ساری مینجمنٹ کر سکے؟ مجھے گزارش کرنے دیں، مجھے اپنے تھاٹ کو کلیئرٹی پہنچانے دیں. آج جو یہ چیز یکلخت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پچھلے 2-3-4 ہفتوں میں ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، انڈیا کی سائڈ پہ بھی بڑھ رہی ہے، یہاں بھی بڑھ رہی ہے، افغانستان میں بالکل ایسے. سو کلیئرلی ایسا لگتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ تھا، پہلے یہاں پہ ایکٹیویٹی کم ہوئی، مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ بڑھ گیا، اب وہاں پہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پہ ساری دنیا ایک ہو رہی ہے، تو دوبارہ یہاں پہ ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. اور سیف ہیونس تو نہیں ڈھونڈ رہے کہیں ٹیررسٹ دوبارہ سے. کیا یہ اس چیز کا حصہ تو نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ میں جب برنرز بہت تیز ہوں گے تو انہوں نے کہاں جانا ہے؟ پھر یہاں پہ اگر ٹرینکویلٹی آ جاتی ہے اور یہ جو اکنامک کوریڈورز ہیں اور باقی چیزیں اگر چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے جو یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی، یہ بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج ان تینوں پاکستان میں اسٹیبلٹی لوگوں کے انٹرسٹ میں؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان اور افغانستان کے اندر جو اسٹیبلٹی آئے گی، جو اکنامک پراسپیرٹی اور جو اگر آج اسٹیبلٹی آئے تو اس سے سارا ریجن چینج ہوتا ہے. تو یہ آج کل کی جو وارداتیں ہیں نا جی، یہ بہت زیادہ. میرا سوال رہ جائے گا، میں وہی سوال بریک سے پہلے میاں صاحب سے ہی پوچھوں گا، کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ افغانستان کو اپنے مفادات پہ اپنے جو کنسرنز ہیں اس پہ مولڈ کر سکے؟ سر یس یا نو؟ بالکل ہے، بالکل ہے. سر بریک پر جانا ہے میاں صاحب. پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ افغانستان سے اپنے جو ایشوز ہیں وہ سالو کرا سکے؟ صاحب نے 100% ٹھیک فرمایا ہے. یو ایگری کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے؟ پاکستان ہر لحاظ سے پوزیشن میں ہے، ہر لحاظ سے، ڈھیرے میں ہر لحاظ سے پوزیشن میں ہے. افغانستان میں انڈیا بھی ہے اور امریکہ کی فوجیں بھی ہیں، ہر لحاظ سے پوزیشن میں ہے. وہاں خود ایک سول گورنمنٹ بھی ہے. ہر لحاظ سے پوزیشن میں ہے. درانی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے صرف یہی جواب. لیکن اگر آپ سیاست کے ساتھ سیاست کو ملاؤ گے تب بات بنے گی. اگر سیاست کو کسی اور اینگل سے لے کے چلے جاؤ گے وہاں پر ریشنل طریقے سے نہیں ہو سکتا، دبا کر کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دباؤ میں گزشتہ 30-40 سال کی لڑائیاں شامل ہیں، اس میں سے کوئی گفتگو سے ہو سکتا ہے. گفتگو ہی ایک حل ہے، اور یہ ہے بنیادی سیاست. بنیادی سیاست دونوں کو ایک دوسرے کا، مجھے افغانستان کو ایک آزاد ملک دیکھنا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور افغانستان کو بھی اپنے آزاد ملک کی حیثیت سے چلنے کا موقع دیا جائے گا، تب بات بنے گی. ٹھیک ہے ناظرین، وقت ہے کمرشل بریک کا. بریک سے واپسی پر اسمبلی کے 6 بل اور ایمنسٹی ٹیکس اور تھر میں معصوم بچوں کی ہلاکت پر بات کریں گے. وقت ہے کمرشل بریک کا.